تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس سلسلے کی خصوصیت یہ کہ مفتی علی اصغر الطاری مدنی مدظر اللہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمان ذیشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب، آپ کے جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، فیس بک پیج سے وابستہ ہیں، بالخصوص آپ کے مدنی چینل کے ناظرین ہوں یا دیگر عاشقان رسول ہوں، انہیں تو کافی ساری خبر ہے، لیکن مدنی چینل کے ناظرین کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں ہے۔ آپ کی مصروفیت رہی ربی نور شریف میں، بالخصوص آپ پاکستان سے باہر تھے، اور جو مجھے بھی معلوم ہے تو دو آپ کی بڑی مصروفیت تھیں۔ پہلی مصروفیت جو تھی وہ میں 2-3 سال سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، بالخصوص کتابوں کا شغف تو پاکستان میں بھی ہے کہ کوئی بھی نئی کتاب آتی ہے، آپ کے دلچسپی کا اس میں سامان ہوتا ہے تو آپ اسے لینا چاہتے ہیں اور کتاب کی ہارڈ کاپی لیتے ہیں بالخصوص آپ۔ تو آپ کتب نمائش میں گئے، عالمی کتب نمائش تھی ہوئی میں، اس میں تشریف لے گئے اور تواتر سے جا رہے ہیں، کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ اور اس دفعہ جو گئے مطلب سالوں سے جا رہے ہیں، تو کیا کتابوں کی جو ایک خواہش ہے، ایک چاشنی ہے، وہ ابھی تک برقرار ہے، ابھی تک موضوعات باقی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کتاب جو ہے وہ بہترین ساتھی ہوتی ہے۔ جی، اس سے تو انکاری نہیں ہے۔ ایک مقولہ ہے کہ خیر الجلیس الکتاب، جی، کتاب بہترین ساتھی ہے۔ لیکن جو میری فیلڈ ہے جی، اس میں صرف ساتھی نہیں ہے، جی، بلکہ میرا ہتھیار، میرا آلہ، ٹھیک، میری غذا کتاب ہی ہے۔ اوزار آپ کا کتاب یہ۔ اب دیکھیں، عملی طور پر 2-3 جو ایسی سائٹس ہیں، مختلف زاویے ہیں جن میں مشغولیت ہے۔ جی، سب سے بڑی مشغولیت تو ہے علم فقہ کے تعلق سے، ٹھیک ہے، کہ فتویٰ نویسی کا دار و مدار علم فقہ پر ہوتا ہے، اور علم فقہ قرآن و حدیث کے مسائل سے اخذ شدہ موضوع کو کہتے ہیں۔ ٹھیک، اب فتویٰ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، بہت بڑی فیلڈ ہے، مطلب دنیا بھر میں جو بھی ایکٹیویٹی ہو وہ علماء سے پوچھی جا سکتی ہے۔ جی، بالکل ہے، صحیح، جائز ناجائز۔ جی ہاں، یہ وجہ ہوتی ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کیا لکھا جا رہا ہے علمی حوالے سے، کیا ایکٹیویٹیز پوری دنیا میں ہو رہی ہیں، جو بھی پیش رفت ہو رہی ہے، اس پر جو ہے نا نظر رکھوں، اس پر نگاہ رکھوں۔ ایک چیز وہ ہے کہ جو ایک جگہ ہو چکی ہے اس پر پھر نیا کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک، ایک دور تھا ایسا، آج سے 100 سال پہلے تک ایسا دور تھا، یعنی جب میں کتابوں میں نکلتا ہوں تو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ جی، مثال کے طور پر ایک ہی موضوع پر اور ایک ہی حجم کی اور ایک ہی سائز کی درجنوں کتابیں مل جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آج سے 100 سال پہلے کے مصنفین کی، 200 سال پہلے کی، ٹھیک، مطلب وہ 13ویں صدی، 12ویں صدی، 11ویں صدی، پیچھے جاتے جائیں 7ویں صدی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلے بہت زیادہ تھے، ٹھیک ہے، اور کسی ایک موضوع پر دنیا میں کوئی ایک عالم مصر میں کام کرتا ہے تو اسی موضوع پر مراکش میں کام ہو رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اسی موضوع پر جو ہے وہ ترکی میں کام ہو رہا ہوتا تھا، اسی موضوع پر پاکستان، ہندوستان میں کام ہو رہا ہوتا تھا۔ تو یہ ایک فطری وجوہات تھیں، ایسا ہونا کوئی عجب بات نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، بلائنڈ تھے ایک دوسرے کے کام سے۔ جی ہاں، بلائنڈ تھے۔ ٹھیک، اب معاملہ یہ ہے کہ ذرائع آمد و رفت آسان ہو چکے ہیں۔ صحیح ہے، اب جس نمائش میں میں جاتا ہوں تو وہاں کوئی 2000 کے قریب دینی مکتبے آتے ہیں، اور ہر ایک مکتبہ
اپنی کتابیں چھاپتا ہے، یعنی کہ دوسرے کی رکھی ہو اس نے. جی تو یوں 1,00,000-2,00,000 دینی کتابیں کہیں نہیں گئیں. صحیح موجود ہوتی ہیں. ایک ساتھ نگاہ میں آنا ہی ایک بڑا جو ہے نا وہ علمی سرمایہ ہوتا ہے. ٹھیک. ایک ساتھ دیکھنا ہی. پھر بڑی عجب کتابیں لکھی ہوتی ہیں. اس سال بھی ایک کتاب میں نے دیکھی جو فضا کے مسائل پر لکھی ہوئی تھی. فضا، آب و ہوا. فضا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہوا، ٹھیک ہے. یعنی اس میں ہوائی جہاز کے مسائل تھے اور مسائل تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پوری کتاب اس موضوع پر لکھی ہوئی تھی. یعنی شرعی تناظر میں. جی ہاں، شرعی تناظر. اچھا. کچھ انوکھی کتابیں ہوتی ہیں، کچھ وہ ہوتی ہیں جو ہمیں جن کی تلاش ہوتی ہے. جی. یعنی علم فقہ کی، فقہ حنفی کی کچھ 7 سے 8 ایسی کتابیں تھیں جو پہلی دفعہ پبلش ہوئیں. یعنی علماء کا ایک بہت بڑا سرمایہ جو ہے جی. وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں پر مشتمل ہے، قلمی نسخوں پر مشتمل ہے، اور آج تک وہ شائع ہی نہیں ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری کتابیں نئی شائع ہوتی ہیں. ٹھیک. بندہ نئے جہان دیکھتا ہے، نئی جہتیں دیکھتا ہے، نئی جہتوں پر غور و فکر کرتا ہے. پچھلے سال میرا ٹارگٹ تھا احکام قرآن کی کتابیں. ٹھیک ہے. یعنی جو آیات احکام ہیں ان کی کتابیں میرا ٹارگٹ خاص طور پر تھا. ٹھیک. اور میں نے اپنے اس ٹارگٹ کو کافی حد تک اچیو بھی کیا. ٹھیک. اس سال جو ہے وہ میرے فوکس میں جو ہے وہ سیرت کی کتابیں بیٹھی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے. سیرت کے حوالے سے کوئی بھی ایسی کتاب جو میرے پاس نہیں تھی یا مجھے لگا کہ یہ کافی مفید میرے لیے ہوگی، ورنہ کتابیں تو مفید ہی ہوتی ہیں. صحیح. لیکن جہتیں ہوتی ہیں مختلف. ٹھیک ہے. اپنے اپنے دائرے کار ہوتے ہیں. تو ایسی کتابیں بھی میسر آئیں الحمدللہ، لیں بھی میں نے. ٹھیک. تو یوں یہ ایک مطالعاتی دورہ تھا. ٹھیک ہے. مطالعاتی دورہ تھا، ایک ایجوکیشنل وزٹ تھا. مجھ سے اب ایک مختصر سا جواب میں چاہوں گا آپ سے، کیونکہ ایک یہ گفتگو چل رہی ہے کافی عرصے سے کہ جی یہ الیکٹرانک ڈیوائسز کا دور ہے، اور اب جو چیزیں ہیں وہ سافٹ ورژن پہ جا رہی ہیں. جیسے کہ کتابیں بھی سافٹ کاپیز میں آ رہی ہیں، سافٹ ورژن پہ جا رہی ہیں، PDF وغیرہ فارمیٹ پہ آ رہی ہیں، دیگر فارمیٹس پہ آ رہی ہیں. تو جو ہارڈ کاپی ہے یہ اپنی اہمیت، افادیت کھوتی جا رہی ہے. اور اس سے انکار بھی نہیں ہے کہ اس وقت پبلیشرز کو اگر ہم دیکھیں، جو پبلیشر پہلے ایک کتاب کو 10,000 5,000 یا 1,000 چھاپتے تھے، اب وہ سینکڑوں میں آ گئے، 300 400 500 چھاپ رہے ہیں. تو ہارڈ کاپی کی تو اہمیت ہی ختم ہو رہی ہے. پھر آپ ہارڈ کاپی لے رہے ہیں، پھر نمائش لگ رہی ہے تو صرف آپ تو نہیں لے رہے، ظاہر سی بات ہے دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں. تو یہ کیا، اس کی سائیکی کیا ہے؟ دیکھیے، سائیکی نہیں، فطرت ہے. فطرت ہے. جب ہارڈ کاپی نہیں چھپے گی تو اس کی اپنا سافٹ کاپی کیسے بنے گی؟ ہارڈ کاپی چھپے گی تو سافٹ بنے گی نا. اچھا، اس طرح کے پلیٹ فارم بھی ہمارے وجود میں آ چکے ہیں کہ جو سافٹ کاپی بھی فروخت کرتے ہیں. بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں، بہت سارے ایسے آن لائن جو ہے نا فورمز ہیں، سافٹ کاپی بھی فروخت ہوتی ہے. بعض کتابیں چھپتی نہیں ہیں، سافٹ کاپی ہی چلتی ہیں. لیکن دینی فیلڈ کے اندر ایسا نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کسی نے 1 آدھ کتاب پڑھنی ہو، 2 4 کتاب پڑھنی ہو تو چلتا ہے. لیکن اگر میں کتاب پڑھتا ہوں تو میں 10 سال بعد بھی یہ چاہوں گا کہ وہ بات جو اس کتاب میں پڑھی تھی میں فوراً سے نکال لوں. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اگر وہ کتاب میرے پاس ہارڈ کاپی نہ ہو اور سافٹ میں موجود ہو، پہلے تو میں سوچوں گا وہ کہاں موجود ہے. اس کا ڈھونڈنا ہی میرے لیے مطلب عذاب ہوگا اور آزمائش ہوگی. کہاں موجود ہے، کہاں ڈھونڈوں؟ نام سے ڈھونڈ لوں گا، مصنف سے ڈھونڈ لوں گا، مل جائے گی. اب وہ ہارڈ کاپی میں پڑھا ہوا مواد مستحضر رہتا ذہن میں. ٹھیک ہے کہ جناب درمیانے کتاب میں پڑھا تھا، شروع میں پڑھا تھا، پھر بعض اوقات بندہ جو ہے نا اس پر لکھ دیتا ہے اپنی سہولت کے مطابق. اگرچہ کہ سافٹ کاپی میں بھی لکھنا تو آسان ہے، ممکن ہے، لیکن وہ مزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی اپنی ایک لذت ہے. کتاب ایک ریکارڈ کا حصہ بھی ہوتی ہے. ٹھیک. آپ کو 10 سال بعد، 20 سال بعد بھی اس سے ریفرنس کوڈ کرنا پڑتا ہے. پتہ چلا کہ جناب ہارڈ ڈسک اڑ گئی، جی، وہ ڈیوائس ہی تبدیل ہو گئی. جی. اور اس طرح کی الیکٹرانک چیزوں میں پرابلمس آتی رہتی ہیں. کہنے کو تو بہت ساری کتابیں سافٹ کاپی میں موجود ہیں. ایک میں ہارڈ ڈسک 1000 GB کی ہے، ایک 500 GB کی ہے، 250 GB کی ہے، 300 GB کی ہے، تقریباً 500 GB کی ہے. ٹھیک ہے، جن میں کتابیں ہیں. لیکن میں ان کو کبھی کبھار دیکھتا ہوں گا. ٹھیک ہے. ضرورتاً وہ بھی ضرورتاً. ٹھیک ہے. کتاب کی اپنی ایک لذت ہے، ہارڈ کاپی کی اپنی
ایک لذت ہے، اور دعوت اسلامی دونوں ہی شعبوں میں کام کر رہی ہے، ہارڈ کاپی بھی آپ کو فراہم کرتی ہے۔ عوامی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں میں کہ عوام اہل سنت جو ہیں، عاشقان رسول جو ہیں، آپ کے لیے جو کتاب ہے مکتبۃ المدینہ پہ بہت بڑی ورائٹی ہے آپ کے حساب سے، تو آپ ہارڈ کاپی بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کی سافٹ کاپی PDF ورژن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اپلیکیشن بھی آ گئی ہیں اینڈرائڈ وغیرہ کی، تو وہاں سے بھی آپ ای بک، اسلامک ای بک کے نام سے دعوت اسلامی کی ایک اپلیکیشن ہے، وہاں سے آپ دعوت اسلامی نے جو کتابیں شائع کی ہیں یا المدینہ العلمیہ نے جن پہ کام کیا ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ مفتی اب مختصر تذکرہ ایک اور بات کا ہونا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مدنی چینل کے ناظرین احکام تجارت دیکھنے والے ہیں، اگرچہ احکام تجارت تو تجارت سے ریلیٹڈ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے مدنی چینل ہے اور ایک عاشق رسول تو تاجر بھی ہوتا ہی ہے۔ مفتی آپ کی مدینہ شریف بھی حاضر ہوئی، کچھ اس کیفیت کو بھی اگر مختصر طور پر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ مدینہ منورہ کی حاضری تو مسرت کی کیفیت ہوتی ہے، جی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تقریباً 2.5 سال کے بعد میرا جانا ہوا حرمین طیبین میں، اور کوئی 2 دن ہم مکہ مکرمہ رکے اور 5 دن مدینہ منورہ۔ ٹھیک، طائف بھی جانا ہوا اس مرتبہ، جی کیونکہ اب طائف میں جو ہے نا وہ کوئی پابندیاں نظر نہیں آتی جانے کی، ٹھیک ہے، اور بسیں بھی باقاعدہ جاری ہوتی ہیں، اگر پابندی ہوتی تو بسیں نہ جاتی۔ طائف جانے کا خاص جو مقصد تھا، بڑا مقصد، وہ یہ تھا کہ میں میقات وہاں کے دیکھنا چاہتا تھا۔ طائف کی، جی ہاں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم احرام پہننا بھول گئے اور مکہ میں آ گئے، تو اب ان کا متبادل حل یہ ہوتا ہے کہ کسی میقات پر جایا جائے۔ ٹھیک ہے، اب وہ بندہ بھی نیا، میں نے بھی نہیں دیکھی ہو، تو اس کو کیا مشورہ دے گا بندہ؟ جی تو طائف کی میقات جو ہے، جی طائف میں ویسے تو ایک ہی میقات ہے، لیکن 2 مقامات پر میقات کی مساجد ہیں۔ اب یہ بھی ایک مقام حیرت ہے، 2 سال تک تو مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ وہاں پر 2 مقامات پر میقات کی مساجد ہیں۔ ٹھیک، جیسے یہ میقات ہے، اب ایک روڈ اس کے سامنے نکل رہا ہے میلوں دور، ٹھیک، ٹھیک ہے، تو وہ دوسرا روڈ ہے۔ صحیح، یعنی ایک الہدا مقام ہے، طائف کا سیاحتی مقام ہے۔ جی الہدا کے قریب جو ہے وہ میقات کی موازات پڑتی ہے، اسے وادی محرم کہتے ہیں۔ ٹھیک، وادی محرم پر ایک میقات پڑتی ہے، دوسری جو میقات ہے وہ سیل کبیر کہلاتی ہے۔ ٹھیک، اور میں تو وہاں دیکھ کر حیران ہو گیا، کم از کم کوئی 500-600 تو دکانیں ہوں گی وہاں پر احرام کی، اچھا اس میقات پہ، اتنے لوگوں کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ صحیح، اچھا، ہم وادی محرم جب گئے تو ایک صاحب سے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگے میں یمن سے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا ہم تو سنتے تھے کہ یمن والے تو یہ لملم کے راستے آتے ہیں، جی تو کہہ لیں گے نہیں ہم تو اسی راستے سے آتے ہیں۔ تو یہ بھی طائف کے، ایک نئی بات تھی، ٹھیک، یعنی لیس الخبر کالمعائنہ، اللہ، خبر اور معائنے میں فرق ہوتا ہے۔ صحیح ہے، پھر وہیں سے اماں حضور کی بارگاہ میں، یعنی اماں حضور کے گاؤں میں حاضر ہوئے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گاؤں، سبحان اللہ، یعنی وہ خود تو مدفون ہے مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں، ان کا وہ گاؤں ٹھیک، جہاں رسول اکرم علیہ السلام کا بچپن گزرا، اللہ اکبر، جہاں آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرائیں، جہاں شق صدر کا معجزہ رونما ہوا، بڑی عظیم اور بڑی ہی جو ہے وہ مبارک وادی ہے، واہ تو وہاں جانا ہوا، مدینہ منورہ کی حاضری ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی بعد اب حاضری کی توفیق نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ میں دیکھ رہا ہوں سلسلے کا وقت جو ہے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی بہرحال شامل سلسلہ کرنی ہے، گفتگو بھی ہے، سوالات اس حوالے سے بھی بہت سارے ہیں، لیکن بہرحال آپ کی کالز لیں گے، کالز دیجیے۔ سگے عطار محمد ساجد عطار عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ سلسلہ احکام تجارت جاری و ساری ہے۔ سلسلے کے اندر مفتی صاحب کی آمد مرحبا، محروز بھائی کی آمد مرحبا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا پارٹنرشپ کے اندر جو لوگ بزنس کرتے ہیں اس کے اندر یہ طے کرتے ہیں کہ اگر جو بھی نقصان ہوگا اس میں سے ایک سائڈ والا ہی اس کا سارا خرچ اٹھائے گا، تو کیا اس طرح بزنس کرنا درست ہے؟ ٹھیک ہے جی، شرط لگا دی ہے، نقصان ایک شخص اٹھائے گا۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ شرط کر لینا کہ جناب نقصان ہوگا تو ایک پارٹی برداشت کرے گی، دونوں اس پر راضی بھی ہوں، تو ایسی شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ دیکھا جائے گا کہ پارٹنرشپ کس قسم کی ہے۔ اگر مداربت ہے تو اس کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر ایک پارٹی ہی نقصان برداشت کرتی ہے، لیکن دوسرا بری ذمہ نہیں ہو جاتا، دوسرے کو جو ہے وہ اپنا نفع اگر لیا ہے تو واپس کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات اسے مزید کام کنٹینیو کرنا پڑتا ہے اور نقصان پورا ہوتا ہے اور اس کے بعد کام ختم ہوتا ہے۔ دونوں کا اگر سرمایہ ہے تو ایز پر کیپٹل دونوں پر نقصان آئے گا،
کسی ایک پر نقصان کی شرط نہیں لگائی جا سکتی۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے سوال کا جواب ہوا۔ اگلی کال دیجیے جی۔ میرا ایک دوست ہے، اس نے کاروبار کیا ہوا ہے یہ ویلڈنگ کا، اس نے مجھے کہا جی آپ میرے ساتھ انویسٹمنٹ کریں، آپ مجھے 2 لاکھ تک میں سامان لے کے آؤں گا، اس میں اگر جو پروفٹ مجھے ہوگا اس سامان میں آدھا میں آپ کو دوں گا اور آدھا میں خود رکھوں گا، یہ جائز ہے؟ دیکھیے، اگر تو آپ کے دوست کے اپنے پیسے شامل نہیں ہیں، صرف آپ کے پیسے شامل کرتا ہے وہ، اور نیا سامان لے کر آتا ہے اور نیا سامان لا کر یہ مقرر ہو جاتا ہے کہ جناب آدھا نفع اس کا آدھا آپ کا، تو ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ اچھا، اس جواب کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ اس کا پیسہ شامل ہوگا تو یہ کام ناجائز ہو جائے گا۔ اس کا پیسہ شامل ہوگا تو تھوڑی سی تفصیل مزید پیدا ہوگی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا کام پہلے سے چل رہا ہے اور آپ کا پیسہ آنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں رہے گا، پرانا حساب نیا حساب مکس ہو جائے گا، معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہو جائے گا۔ اس لیے بیان کیا ہے، اگر اس کا پیسہ نہیں ہے، صرف آپ کا پیسہ ہے، نئے سرے سے کام ہوگا یا نئی ڈیل میں کام ہوگا تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کپڑے کے کاروبار 1 سال سے جاری ساری ہے، تو اس میں اب زکوٰۃ نکالنی ہو تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ اچھا، جاری ساری ہے کاروبار 1 سال سے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ آپ کی دکان میں جو مال بیچنے کے لیے رکھا ہے جی، اسے مال تجارت کہتے ہیں، اور مال تجارت پر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کی دکان میں مال تجارت ہے صرف آپ اس پر زکوٰۃ دیں گے، آپ کے پاس کیش ہو، سونا ہو، چاندی ہو، دیگر ایسے اسباب ہوں جو قابل زکوٰۃ ہوں، ان پر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جب ایسا نہیں ہے تو پھر اس سے آگے کی ایک بات سمجھیے، آگے کی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کس دن فرض ہوتی ہے۔ ہر شخص کا یہ انفرادی معاملہ ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسا ہوگا جس پر محرم میں زکوٰۃ فرض ہوگی، کوئی ایسا ہوگا جس پر ربیع الاول میں ہوگی۔ تو یہ آپ ظن غالب سے اندازہ لگائیں کہ پہلی مرتبہ کب صاحب استطاعت ہوئے، یعنی زکوٰۃ فرض ہوئی، پھر وہ سال مالک نصاب ہو کر اگلا سال گزرا، زکوٰۃ فرض ہوئی، پھر وہی تاریخ ذہن میں لے کر آئیں۔ تو اب اس تاریخ کو آپ سامنے رکھیں گے، آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ دکان کھولے ہوئے سال ہو گیا ہے، یا سیلری ملتے ہوئے سال ہو گیا ہے، یا فلاں چیز میرے پاس آئے ہوئے سال ہو گیا ہے۔ ممکن ہے کوئی چیز ایسی ہو کہ 1 ہفتہ پہلے آپ کے پاس آئی ہو لیکن اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے یہ ہے کہ اس تاریخ کو آپ فالو کریں گے، اور جب بھی وہ تاریخ آئے گی اسلامی اعتبار سے، آپ کو اس دن دیکھنا ہوگا آپ کے پاس کیا کیا قابل زکوٰۃ چیزیں موجود ہیں، ان پر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ مطلب کپڑے کا جیسے انہوں نے کہا، تو اب کپڑے کا یہ ہوتا ہے تھانوں کا حساب کرنا تو آسان ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب یہ تجارت کر رہے ہیں، ڈیلی کی بیسس پہ بیچ رہے ہیں، اور اگر ریٹیل کا کام ہے تو تھان ہے 24 میٹر کا، 26 میٹر کا، اس میں سے ایک سوٹ نکل گیا، تو انہیں سارا کپڑا ایک تو ری سائز کرنا پڑے گا، دوسرا جو ریٹ لگائیں گے یہ ریٹ کون سے لگائیں گے، کیونکہ کپڑے کے کام میں بارگیننگ۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اتنے سے کام شروع کیا، آج میں اتنے پر ہوں، ٹھیک ہے، تو لم سم بھی حساب لگانا ممکن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر تھان کو ماپنا ضروری نہیں ہوتا، بس حساب اس طور پر لگائیں کہ مال کم کے بجائے بڑھ جائے تھوڑا سا، ٹھیک، تاکہ زکوٰۃ نکالنے میں کوتاہی نہ ہو۔ ٹھیک، تھوڑا سا زیادہ شمار کر لیں گے تو اس میں آسانی ٹھیک ہے۔ 5 لاکھ کا ڈالا تھا، اس وقت چلیں میکسیمم 7 لاکھ کا ہوگا، 7 لاکھ سے زیادہ نہیں ہو سکتا، کم کا ہو سکتا، یوں حساب کر لیں۔ جی ہاں۔ ٹھیک، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر تو رسیدیں ان کے پاس موجود ہیں جو مال انہوں نے خریدا تھا، جی، حساب کرنا آسان ہوتا ہے۔ صحیح، پھر دیکھیں 2 ہی کام ہوتے ہیں دکان کے اندر، خریدنا اور بیچنا۔ جی، تو بعض لوگ بڑے مینٹین رکھتے ہیں اپنے آپ کو، اپنا حساب کتاب مینٹین رکھتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے ہم نے مال اتنا خریدا ہے، ٹھیک، تب بھی حساب کرنا آسان ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کپڑے کا معاملہ ایک ایسا ہے کہ جس میں روزانہ فیشن تبدیل ہوتے ہیں، ڈیزائن تبدیل ہوتے ہیں، لوگوں کی ترجیحات تبدیل ہوتی ہیں۔ بالکل ایسا، ممکن ہے کپڑا انہوں نے خریدا ہو بڑا مہنگا، آج وہ بک رہا ہے سستا، جی، تو کرنٹ ویلیو دیکھی جاتی ہے، اس مال کی کرنٹ ویلیو کیا ہے، ٹھیک، جو کرنٹ ویلیو ہوگی اس کے اعتبار سے یہ زکوٰۃ ادا کریں گے، یعنی جس دن زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اس کی کرنٹ ویلیو۔ ویسے مجھ سے میں نے ایک بڑے ترغیب والی بات ہے، ایک کاروباری لوگوں کو میں نے دیکھا، فیملی کو دیکھا کہ وہ 2 دن سال میں اپنا کاروبار بند کرتے تھے، چیزیں ان کی جو آئٹم تھے وہ چھوٹے چھوٹے تھے، تو 2 دن کاروبار بند کر کے سارے آئٹمز کا جو ہے وہ حساب لگاتے تھے، اس طریقے سے ان کی کلوزنگ بھی ہو جاتی تھی اور زکوٰۃ کے لیے جو فگر ہوتا تھا وہ بھی سامنے آ جایا کرتا تھا۔ تو 2 دن، جی 2 دن کاروبار بند کرتے تھے، بڑی بات ہے۔ ایک ساتھ 2 دن۔ جی، ایک ساتھ 2 دن، یعنی نہ کچھ سیل کرتے تھے نہ کچھ پرچیز کرتے تھے،
بلکہ سارا حساب کتاب کرتے تھے، ایون جو ان کی شو روم میں جو چیزیں ہوتی تھی تو وہ بھی اس کا حساب کتاب کرتے تھے. تو مجھے تو ایسا لگا کہ بڑا ترغیب والا عمل ہے، بڑا اچھا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، مسائل پوچھنے آتے ہیں تو بالکل ایک ایک پائے کا حساب کرتے ہیں کہ جناب یہ چیز یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے، اس کا کیا ہوگا اور اس کا کیا ہوگا. تو جو دینے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر سال ہماری زکوٰۃ نکالنے کے فگر میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک جی، بالکل ایسا ہی. اضافہ کیوں ہو رہا ہے کہ جو مال ان کے پاس موجود ہے اگلی دفعہ اس سے زیادہ موجود تھا تو زیادہ زکوٰۃ نکالی، تو بلا شبہ زکوٰۃ نکالنے سے برکت ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، برکت والا کام ہے اور سب سے بڑھ کر تو یہ ہمارے رب کا حکم ہے، تو خوش دلی کے ساتھ کیجئے. تھوڑی بہت آزمائش بھی آتی ہے تو اسے فیس کریں. اگلی کال دیجیے. جناب ابھی میرا ایک کویسچن یہ ہے، جب ہم نے ایکسپورٹ کیا اور ابھی ہم کو آرڈر آیا تب ڈالر جو تھا وہ 70 روپیز ہو گیا ہے. 70 روپیز میں ہم نے آرڈر لیا تھا، اور جب ہم کو ڈسپیچ کرنا تھا اور جو باقی پیمنٹ تھا وہ لینا تھا تبھی بھی ہمارا وہ ہو گیا ہے 72، یعنی ابھی ہم کو 2 روپیہ زیادہ مل رہا ہے. تو ابھی ہم کو جو 2 روپیہ زیادہ مل رہا ہے تو وہ ابھی ہم لے سکتے ہیں یا تو جو ہم نے آرڈر لیا تھا اسی پرائز میں لے سکتے ہیں؟ آپ کے ملک کی بات ہے. ہاں، اگر ڈالر کی فگر نہ بتائی ہوتی تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے. آپ پاکستان سے کال کر رہے ہیں جی، پاکستان میں بھی ایسے مبارک لمحات آئیں کہ ڈالر 70 روپے کا ہو جائے. سر میرا گمان ایسا گیا، مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی 3 4 5 سال پہلے کی جو ڈالر کے ریٹ تھے شاید یہ جب کا سوال اب کر رہے ہیں. نہیں، کوئی 2012 تک شاید یہ ریٹ تھا ہمارے یہاں. اچھا، تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہند سے ہیں. تو دیکھیے، آپ نے تو جو چیز بیچی ہے، جو چیز خریدی ہے وہ ڈالروں میں خریدی ہے. آپ کو ڈالر ملیں گے، ڈالر آپ کو ملیں گے. ڈالر کے مقابل میں جو آپ کے ملک کی کرنسی ہے اس میں فرق آ گیا ہے اور اس کی وجہ سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں سوچنے کی کوئی بات نہیں ہے. ہاں، بینکوں کے ساتھ معاملہ نہ کریں. بعض اوقات بینکیں جو ہیں وہ ڈالر بک کرتی ہیں اور ڈالر کی پیمنٹ پر نیگوسیشن ہوتی ہے تو وہاں سود کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایلسیاں فروخت کرتے ہیں، وہ بھی سودی معاملہ ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں صرف اتنا ہے کہ جب مال کی بکنگ تھی تو ڈالر کی قیمت اور تھی اور آج اور ہے، تو دیکھیے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو مال بھیجنے والا ہوتا ہے، جو ایکسپورٹر ہوتا ہے، اس کو تو بظاہر جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ مل رہے ہوتے ہیں. امپورٹر کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو ڈالر کی جو ویلیو ہے وہ اور اعتبار سے ہو جاتی ہے. ٹھیک، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب جو لوگ بیرون ملک میں کام کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہیں، ان کو بھی تو فائدہ ہوتا ہوگا نا. جی، پہلے درہم اور ریال جو ہے یہ 30-32 کا تھا، 28-29 کا تھا، ڈالر کم کا تھا. اب جب گھر والوں کو پیسے ملیں گے اور وہ جا کے کیش کروائیں گے تو وہ زیادہ پیسے ملیں گے. جی، یا بعض اوقات تو کیش کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جن ذرائع سے پیسے آتے ہیں، جو قانونی ذرائع ہیں، وہاں غیر ملکی کرنسی نہیں ملتی. وہاں کرنٹ جو اس دن جو ریٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے پاکستانی روپیز مل جاتے ہیں. جی، تو فائدہ تو ان کو بھی ہو رہا ہے. تو وہ یہ سوچ کے تھوڑی واپس کریں گے کہ جی یہ تو اب پیسے میں زیادہ کیوں مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شرن حرج نہیں ہے، شرن حرج درست ہے معاملہ. ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے. رانا مزمل بلوال سے بات کر رہا ہوں جی. مزمل یہ نا عمرے کا کام کرتے ہیں کئی لوگ، یہ ٹریول ایجنسی ہوتی ہے، تو حضور اس میں کئی اپنے سب ایجنٹ انہوں نے چھوڑے ہوتے ہیں کہ کالونیوں میں، شہروں میں، گاؤں میں، کہ آپ میرے پاس اتنے بندے عمرے کے لے کے آؤ گے، آپ کو میں فی بندہ 2000 3000 5000 پہ دوں گا. تو ان کا یہ ایسے ان بندوں کو کہنا اور ان بندوں کا کسٹمر لے کے آنا اور کمیشن لینا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے جی، عمرہ پیکیج، حج پیکیج اس طریقے سے ہوتا ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس طرح کے کام میں بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس بات کا مستحق ہوتا ہے کہ اس کو اس کا صلہ دیا جائے. جو عرفاً اس کام کی اجرت ہوتی ہے 2-3 ہزار روپے عام طور پر عرف ہوتا ہی ہے. تو عمرے پر، عمرے پر تو ان کو پھر پیسے ملتے ہیں. تو وہ پیسے ایسی چیز کے ہیں جو انہوں نے محنت کی ہے، جو کنونس کیا ہے. اب یہ ضروری ہے کہ یہ جھوٹ نہ بولے کہ جناب دوسرا آپ کو مہنگا دے رہا ہوگا، ہمارے یہاں سستا ملے گا، حالانکہ پتہ چلا کہ اس سے بھی سستا موجود ہے. تو ایک گاہک کے طور پر ٹریٹ کریں اس کو کہ جناب ہماری کمپنی یا ہمارے افراد یہ سہولیات دے رہے ہیں، یہ پیکیج ہے، یہ وایا فلائٹ ہوگی یا ڈائریکٹ ہوگی،
یہ تمام کے تمام سچائی پہ مبنی ہو، سچائی پہ مبنی ہو. اور پھر عمرے کے کام میں ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ چیز یہ ہے کہ گاہک کو بالکل بوتل میں اتارنے کے بجائے ان کو مشکلات بھی بتانی چاہیے. ٹھیک ہے، پہلی دفعہ بھئی یہ کام بڑا نازک ہے، حکومت کی پالیسیاں یوں بدل جاتی ہیں چٹکے بجاتے ہی، اور پھر بعض اوقات جو ہے یہ فیلڈ والے مظلوم ہوتے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا. انہوں نے بکنگ کی تھی، وہاں پالیسی تبدیل ہو گئی. بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگوں نے پیکج اناؤنس کر رکھے تھے سابقہ سال کو دیکھتے ہوئے، اور وہ پیکج کوئی 70-80 ہزار روپے میں بنتا ہے، زیادہ 90 ہزار میں بن رہا ہوگا. اچانک نئی پالیسی آ گئی، نئی پالیسی میں وہی پیکج جو ہے وہ 1,20,000 30,000 پر پہنچ گیا. ٹھیک ہے. تو یوں بعض اوقات جو ہے نا وہ اپنے کلائنٹس کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ موجودہ جو نظام یا قانون چل رہے ہیں یہ اس کے تناظر میں ہے. صحیح. اب پچھلی مرتبہ ہم لوگ گئے تھے حرم طیبہ 2017 میں، جس ایئر لائن سے ہم نے جانا تھا، منگل کی فلائٹ تھی، پیر کو وہ ایئر لائن کا آپریشن عرب میں معطل ہو گیا. اللہ. اب اس کے کلائنٹ تو بیچارے پریشان ہوئے ہوں گے. کتنا پریشان ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یوں لوگوں کو بھی مشکلات سمجھنی چاہیے اور ان کو بھی سبز باغ نہیں دکھانے چاہیے. بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ جناب ہوٹل قریب ہوگا، وہ بہت دور ہوتا ہے. تو سچائی سے کام لیا جائے. بہرحال یہ کام ہے، ایک ایسا کام ہے جس پر اجرت لی جا سکتی ہے. اگلی کال دیجیے. میرا نام عامر حیات قادری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی پراپرٹی کے کاروبار سے منسلک ہے، وہ جائیداد کاروبار کے لیے لیتا ہے اور خریدتا ہے اور پھر اس کو فروخت کرتا ہے. اس کے بعد وہ اس پر زکوٰۃ کس طرح سے ادا کرے گا؟ سال کے بعد ادا کرے گا یا اس کو جو چیز خریدی ہے اس میں منافع ہونے کی صورت میں فروخت کرے گا؟ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کوئی پراپرٹی اپنے اخراجات کے لیے خریدتا ہے، کاروبار کے لیے نہیں خریدتا، اس پہ زکوٰۃ کے کیا احکامات ہیں؟ دیکھیے، جو پراپرٹی بیچنے کے لیے خریدی جائے گی وہ مال تجارت کہلائے گی، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. میں نے کچھ دیر پہلے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بڑے تفصیل سے مسئلہ سمجھایا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے فرض ہونے کی ایک تاریخ ہوتی ہے. ہر شخص اس تاریخ کا تعین کرے تو سارے مسائل آسان ہو جائیں گے. مثال کے طور پر کسی پر زکوٰۃ فرض ہونے کی تاریخ بنتی ہے 5 محرم. اب یہ دیکھے گا 5 محرم کو کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو قابل زکوٰۃ ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ان کی زکوٰۃ ادا کرے گا. مثال کے طور پر کسی کے پاس جو ہے وہ کیش تھا، 2 کروڑ روپے کیش تھا، اس نے رہنے کا ایک گھر خرید لیا 4 محرم کو. تو اب رہنے کا جو گھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، ایک دن پہلے وہ گھر خریدا ہے، اب اس کی شیپ چینج ہو چکی ہے، جس فارم میں وہ موجود ہے پیسہ وہ ایسے فارم میں ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اور اگر 6 محرم کو اگر یہ خریدتا تو زکوٰۃ فرض ہوتی، کیونکہ وہ کرنسی کی صورت میں موجود تھا پیسہ اس کے پاس. تو یوں دن کا جو تعین ہے وہ لازمی کرنا ہوتا ہے، اس سے درجنوں مسائل کا جواب مل جاتا ہے. اب آپ یہ کہیں گے کون بتائے، کیسے پتہ چلے، یہ سوال تو کھڑا ہوتا ہے ذہن کے اندر، لیکن پھر بھی فیصلہ تو آپ نہیں کرنا ہے کہ وہ ایسا پیریڈ کون سا تھا جب آپ نے پہلی دفعہ کمانا شروع کیا اور اس کے بعد آپ کماتے چلے گئے، کوئی تعطل نہیں آیا، اور 52.5 تولہ چاندی کم از کم اس کی مقدار میں پیسہ کب آپ کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد، قرض سے زائد موجود رہا، پھر سال کب ختم ہوگا. تو یوں اندازے سے اور تخمینے سے شریعت نے ہمیں آسانی دی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جناب وہ لکھی ہوئی تاریخ یاد نہ ہو تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ایسے مسائل کے اندر ظن غالب پر بنیاد رکھی جاتی ہے اور کسی ایک تعین کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو اسی تعین کے اعتبار سے آپ اپنے ان مسائل کو لے کر چلیں گے. اس سے بھی ایک دفعہ تعین کر لیا، بالفرض کسی کو یاد نہیں آ رہا کہ میں کب جو ہے صاحب نصاب فرسٹ ٹائم ہوا تھا، لیکن اس نے سارے تخمینے لگا کے، اندازے لگا کے، کچھ ایونٹس دیکھ کر کے یہ ایونٹس اس تاریخ کو ہوا تھا، پھر اس طریقے سے کچھ حساب کتاب لگا کے اس نے ایک محتاط تاریخ طے کر لی. مثال کے طور پر اسے سمجھ میں آتا ہے کہ جی 26 ربیع الاول جو تھی نا 5 سال پہلے کی، اس کو میں صاحب نصاب ہوا تھا. اب یہ اس کو یاد رکھے اور ساری زندگی اس کی جب تک تعطل نہیں آتا تو 26 ربیع الاول. تعطل ممکن ہے نا، کہ مثال کے طور پر ایک شخص ایسا ہے کہ ایک پورا سال ایسا بھی گزرا کہ وہ صاحب نصاب ہی نہ رہا. ٹھیک ہے. اب جب نئے سرے سے دوبارہ آئے گا ٹھیک ہے تو پھر نئی تاریخ شروع ہو جائے گی، پھر نئی تاریخ شروع ہوگی. اور اگر تعطل نہیں آ رہا تو ساری زندگی پھر یہی رہے گی، اور اس میں قمری سال کا اعتبار ہوگا. قمری سال کا اعتبار، ٹھیک ہے. محرم چاند کے اعتبار، چاند کا اعتبار ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے جی.
سوال میرا یہ تھا کہ جیسے میرا جو بزنس ہے نا وہ اس نیچر کا ہے کہ ہمارے پاس جو ریکوریاں آتی ہیں نا وہ 10-10 اور 20-20 روپے والے نوٹ آتے، تو ابھی جو معاملات ٹیکس کی وجہ سے چل رہے ہیں تو اپنے اکاؤنٹوں میں پیسے ڈال کے گھما نہیں سکتے آگے، ہم یہ چاہ رہے ہیں ایز اٹ از پیسے ہم کمپنی میں لگا دیں، تو بینک والے جو ہیں یہ پیسے لیتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں لے سکتے، اتنے سارے پیسے کون گنے گا اور کون نہیں گنے گا۔ پھر بینک والے یہ بات بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے نا اس کے اوپر ڈی ہوتی ہے نا، پیکٹ جو ہوتا ہے 10 روپے کا، ہم 10,000 روپے کے اوپر آپ سے جو ہے نا وہ 500 روپے لیں گے، یعنی کہ 1000 روپے پہ 50 روپے لیں گے ہم آپ سے، تو یہ ہمارے بینک کی چارجز ہیں، کیونکہ پھر ہمارا بندہ ہی پیسے گنے گا اور یہ اندر جو بھی ہمارے اکاؤنٹس میں ہوگا وہ پیسے گنے گا اور وہ پھر آگے فارورڈ کرے گا، پھر جو آپ کے پیسے کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے تو آپ کے پاس میسج آ جائے گا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ شاید سود کے زمرے میں، اس لیے میں نے ابھی تک اکاؤنٹوں میں پیسے اس طرح کے گھما نہیں رہا ہوں، نہ میں بینک والوں سے ڈیل کر رہا ہوں۔ تو آپ سے مجھے یہ التماس ہے کہ آپ مجھے اس کا جواب دے دیں کہ یہ سود تو نہیں ہے، اگر سود نہیں ہے تو پھر میں اپنا یہ کام کو کنٹینیو کروں آگے، یعنی کہ لے کر کے چلوں، بینک والے سے ڈیل کروں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ پیسے دیتے ہیں فار چارجز اکاؤنٹنگ وغیرہ کرنے کے، اور یہ جو بھی معاملات ہیں، یہ میرا سوال تھا۔ دیکھیے یہ مسئلہ سود پر تو مشتمل نہیں ہے، یعنی سود تو نہیں ہے، کہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پیسے دیے اور آپ ہی اوپر چارجز دے رہے ہیں۔ سود میں یہ ہوتا ہے کہ جس نے پیسے لیے ہیں، پیسے لینے والا پیسے دیتا ہے، پیسوں پر پیسہ ملتا ہے تو سود ہوتا ہے، یعنی پیسے لے کر نفع دینا سود کہلاتا ہے۔ یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ پہلے تو آپ کو اسٹیٹ بینک سے رجوع کرنا چاہیے کہ واقعی بینک کو یہ حق ہے کہ وہ اس طرح کے نوٹوں پر ایکسٹرا پیسے مانگے، کیونکہ یہ رشوت نہ ہو۔ اگر قانون ایسا ہے کہ ٹھیک ہے وہ لے سکتا ہے تو بہرحال یہ ایک ایکسٹرا کام ہے اور بندہ انوالو ہوگا، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس پر ایکسٹرا چارجز لیں گے۔ اگر وہ یہ بات مقرر کر لیتا ہے گننے کی چارجز کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سودی معاملہ نہیں ہے اور آپ کا دینا بھی جائز ہوگا۔ یہ تو بینک کی انہوں نے بات کی، بعض اوقات اداروں میں بھی ہو جاتا ہے، کمپنیز میں ہو جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے اس طرح کے چھوٹے نوٹ آ جاتے، تو باقی میں اگر 10 لاکھ کے 10-10 روپے کے والے نوٹ آ گئے تو وہ گننا ایک ایشو ہوتا ہے۔ اگر وہاں پہ کسی کے لیے بولیں کہ بھائی یہ بچہ گن دے گا ہمارا، یا یہ جو ہمارا ورکر ہے یہ گن دے گا، آپ اسے 500-1000 روپے دے دینا، تو اس کی اجازت ہوگی؟ اگر کمپنی والے اپنے ورکر کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو اجازت ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے سلسلے کا وہ ختم ہوا۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان